رئیس نے کیا کہا مارا، میں نے انہیں فون پر کہہ دیا تھا کہ نکاح کی تقریب آواری میں ہوگی۔ نکاح ہوا ہالیڈے ان میں۔ کشوری کو حیرانی بھی ہوئی اور صدمہ بھی ہوا اسے بہت کہ اس کے معزز مہمان نہیں پہنچے۔ معزز مہمان اور فلمی صحافی بیٹھے رہے آواری میں۔ وہاں بھی ایک ہال بک تھا اور مہمانوں کی اچھی طرح توجہ ہوئی، لیکن دولہا دلہن نہیں پہنچے۔ وہ انتظار کر کے چلے گئے۔ وہ سمجھے کہ شادی میں کوئی پھڈا پڑ گیا۔ یہ حرکت تو نے کی تھی۔ ظاہر ہے اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ ملک کیا چاہتا ہے۔ اس کی مجبوری بھی ہماری سمجھ میں آ گئی تھی۔ جب ملک کو میرے اس کا پتہ چلا کہ وہ کیا کہتے ہیں حسن انتظام کا، تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ہنس کے کہا کہ یہ رئیس تو بڑا خبیث ہے۔ یہ اس نے گالی نہیں دی تھی، تعریف کی تھی میری۔ دوسرے ہوٹل کا بل کس نے ادا کیا تھا؟ اس وقت میں نے کیا سب کچھ۔ بعد میں فائدہ یہ ہوا کہ بل تھا 25,000 کا، میں نے وصول کر لیا 50,000۔ 50,000 مجھے ملک نے انعام کے دیے۔ 1,00,000 اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، مگر جو میں نے کیا وہ بہت تھا۔ کشوری نے بعد میں اپنے دوستوں سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آواری میں بیٹھے رہے۔ کشوری نے کہا کہ تمہیں ہالیڈے ان بلایا گیا تھا۔ سب نے غلطی پر معذرت کر لی، مگر کشوری یہ ماننے پر تیار نہ تھی کہ سب سے ایک ہی غلطی کیسے ہوئی۔ وہ سب مصروف لوگ تھے اور انہیں اتنے دعوت نامے ملتے تھے کہ کسی کا کنفیوز ہو کے غلط جگہ پہنچ جانا ناممکن نہیں تھا۔ کوئی وقت یا دن بھول سکتا، مگر سب آواری پہنچ گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ کشوری نے فون پر معلوم کیا تو اسے سب پتہ چل گیا۔ اس نے ملک خدا بخش سے جھگڑا کیا کہ آخر اس سازش کا مقصد کیا تھا۔ ملک نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ کشوری کیا کرتی؟ ملک کو جھوٹا دھوکے باز تو کہہ نہیں سکتی تھی سب کے سامنے۔ اگر وہ معلوم کرتی تو بیٹے تو پکڑا جاتا۔ رئیس ہنسا۔ ابے کیسے پکڑا جاتا؟ وہ چلاک عورت تھی، ہمیں پتہ تھا کوئی نہ کوئی اسے بتا دے گا کہ پروگرام میں تبدیلی کی اطلاع کسی نے فون پر دی تھی۔ پھر وہ پوچھے گی ہوٹل والوں سے کہ انتظامات کا ذمہ دار کون تھا۔ جہاں نکاح ہوا وہاں تو ہم نے سارا کام کیا تھا اور ویٹر سے مینیجر تک سب ہمیں پہچانتے تھے۔ اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رئیس نام کے شخص نے نگرانی کی تھی اور اس کا یہ حلیہ ہے۔ دوسری جگہ ہم نے اپنے یار محمد نذیر کے ذریعے بکنگ کرائی تھی اور ادائیگی کرنے بھی وہ خود گیا تھا۔ ہماری کسی نے شکل نہیں دیکھی تھی وہاں۔ کچھ بعید نہیں کہ اس نے میری یا ملک صاحب کی تصویر دے کے کسی کو بھیجا ہو، لیکن ہوٹل والا نے بھی وہی کہا ہوگا جو حقیقت تھی۔ نکاح خواہ کو بھی جیرا بلیڈ ہی کہیں سے پکڑ کے لایا تھا۔ نکاح کے بعد وہ واپس جا رہا تھا، جیرا بلیڈ اسے پھر مل گیا، مگر انسپیکٹر پولیس کی وردی میں۔ مولوی کو موٹے شیشوں والی اینک سے بھی بالکل صاف دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کیسے پہچان سکتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے؟ اس سے شک بھی نہیں ہوا۔ انسپیکٹر نذیر نے اسے قوم کا ڈرایا دھمکایا کہ تم جعلی نکاح خواہ ہو، جعلی نکاح پڑھاتے ہو اور تمہارے پاس جعلی نکاح نامے اور رجسٹر ہیں۔ بیچارے مولوی نے بہت قسمیں کھائیں اور ادھر ادھر کے بہت سے حوالے دیے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن جیرا اسے تھانے لے گیا۔ تھانے لے گیا؟ اس کا کون سا تھانہ ہے؟ رئیس نے کہا ابے ہر تھانے دار کو کسی بھی تھانے جا کے کسی کو بھی بند کرا سکتا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں جتنا شریف ہمسائے نہیں رکھتے۔ ایک دوسرے کے کام آئے بغیر کام کہاں چلتا ہے؟ پوری مافیا ہوتی ہے ان کی بھی۔ اپنا جیرا بلیڈ سب خبر رکھتا ہے کہ کس تھانے میں کون انچارج ہے، کون ماتحت ہے، کون معطل یا لائن حاضر ہوا ہے اور کون کتنا حرامی ہے۔ دیکھنا یار، آدمی خطرناک جنگل میں جائے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں خطرے کی کیا بات ہے۔ جنگل میں سانپ بچھو ہیں، جن بھوت ہیں یا چور ڈاکو۔ تو اپنے یار جیرے نے تھانے کے باہر ہی مولوی کو حوالے کیا کسی پولیس کانسٹیبل کے، اسے ذرا پکڑ کے رکھو، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ کانسٹیبل نے سلوٹ مارا اور کہا جی سر جی۔ مولوی کو ڈھال دیا حوالات میں سب کے ساتھ۔ بعد میں انچارج نے پوچھا ہوگا کہ یہ بندہ کس کا ہے، تو کانسٹیبل نے کہا ہوگا یہی۔ نام تو پوچھا نہیں جی میں نے، لیکن وہ انسپیکٹر آپ کو جانتا تھا، آپ کا پوچھ رہا تھا اور کہہ گیا تھا کہ ابھی آتا ہوں۔ مولوی نے بھی رو پیٹ کے دہائی دی کہ مجھے خام خواہ پکڑ کے چوروں جیب کتروں کے ساتھ بند کر دیا ہے۔ میں تو مولوی فلاں مسجد کا اور نکاح خواہ ہوں۔ معلوم کرنے پر اس کے سچ کا پتہ چل گیا ہوگا اور اسے چھوڑ دیا گیا ہوگا، مگر جیرا بلیڈ اس کا رجسٹر وغیرہ ساتھ لے گیا تھا، وہ اس نے میرے حوالے کر دیے اور میں نے نکاح ناموں کی دونوں نقلیں ملک خدا بخش بندرال کی خدمت میں پیش کر دیں۔ وہ بہت خوش ہوا۔ میرا سامنے اس نے لائٹر سے انہیں جلا دیا، پھر مجھے 10,000 انعام دیے اور پوچھا کہ کشوری کا معلوم تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا جناب عالی معلوم تو ہو جائے گا، مگر قیامت والے دن۔ اس نکاح خواہ نے رپورٹ نہیں لکھوائی؟ نے کہا نہیں، ایک تو جیرا اس سے بہت گھما پھرا کے ملک خدا بخش کی تقریباً نکاح میں لے گیا تھا۔ محلے کا نکاح پڑھانے والا کسی اتنے بڑے ہوٹل میں کبھی نہیں گیا تھا۔ جیرے نے اسے بتایا تھا کہ آواری ہوٹل جانا ہے، وہ ہالیڈے ان کو آواری ہوٹل سمجھتا رہا۔ پھر میں نے ملک خدا بخش کے نکاح نامے کی چاروں کاپیاں نکال کے باقی رجسٹر واپس مولوی کو پہنچا دیا۔ مولوی نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ جان چھوٹی۔ اول تو اسے یاد نہیں ہوا کہ نکاح کس کا اور کس سے ہوا تھا، اور اگر یاد آیا ہوگا تو وہ
کیا ہوگا آواری ہوٹل، وہاں اسے کون گھاس ڈالتا ہے۔ یہی کہا ہوگا کہ شادیاں تو بہت ہوتی ہیں یہاں، اور وہ سب ملک یا چودھری وغیرہ ہی ہوتے ہیں، پتہ ہم کیا بتائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ مولوی میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ پولیس کو رپورٹ کرتا یا خود تفتیش کرتا پھرتا۔ اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کوئی چکر تھا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ نئے چکر میں پھنس جائے۔ اسے 5,000 نقد جو مل گئے تھے وہ انہی کو کافی سمجھ کے چپ بیٹھ گیا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کا پھر کہیں سراغ نہیں ملا۔ نہیں، چھوٹی بیگم نے جب نکاح نامے کا مطالبہ شروع کیا تو ملک نے کہا کہ مولوی کو میں نہیں لایا تھا۔ چھوٹی بیگم نے مجھ سے پوچھا، میں بالکل انجان معصوم بن گیا کہ مجھے تو نہیں معلوم، باقی سب کام میں نے کیے تھے، یہ انتظام میں نے اس لیے نہیں کیا کہ نکاح خواہ ہوتا۔ لڑکی والوں کا کیا وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ نہیں آیا تھا؟ اس نے ماں باپ سے اور چاچے مامے سے پوچھا۔ ظاہر ہے انہوں نے قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ شوری نے بہت شور مچایا۔ میں نے اسے پہلے نرمی سے سمجھایا کہ پتہ چل جائے گا، میں نے اپنے بندے لگا دیے ہیں اس کام پر۔ بعد میں ایک دن اسے گرمی دکھائی کہ نکاح ہو گیا، کہ سب کے سامنے تم نے خود کو نکاح نامے پر دستخط کیے، اب نکاح نہیں مل رہا تو میں کیا کروں؟ دوسرا نکاح پڑھواؤں تم سے، اور تمہیں زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے یا اس کاغذ کے پرچے کے ساتھ؟ ممکن ہے اور بھی کچھ کہا ہوگا کہ یہاں تم جیسی آتی جاتی ہے، لیکن تم بیوی ہو میری۔ اس گھر سے باہر قدم رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ ملک خدا بخش عزت پر جان بھی قربان کر دیتا ہے، مگر اپنی نہیں، اس کی عزت کو داغدار کرنے والوں کے سارے خاندان کی وہ سمجھتی تو خود بھی ہوگی کہ اس مسئلے پر ہنگامہ یا قانونی چارہ جوئی سے نقصان اسی کا ہوگا۔ دراصل اس کے ذہن میں کچھ اور تھا۔ شہری عورت تھی، اپنے اپنے حقوق کو سمجھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بیٹا ہو جائے ملک خدا بخش سے تو وہ دوسرے بیٹوں کی طرح وراثت کا حقدار بن جائے گا۔ اس کا حق ملک کے خاندان والے اپنی روایات کے مطابق چاہیں نہ مانیں، مگر قانون تسلیم کرے گا۔ مگر ملک خدا بخش جیسے لوگ ایسے خطرات کو پہلے سے بھانپ لیتے ہیں اور ان سے نمٹنا بھی جانتے ہیں۔ اس نے مجھے بلا کے پھر کہا کہ رئیس، نکاح ناموں کی 2 کاپیاں مجھے دی ہیں تو نے، مگر 2 کاپیاں اس مولوی کے پاس ہوں گی، وہ بھی نہیں رہنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عورت اپنے خاندان والوں کو اس کام پر لگا دے کہ جیسے بھی ہو اس نکاح خواہ کا سراغ لگاؤ۔ شہر میں بندے کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ فکر ہی مت کرو جی، میں نکاح خواہ کا رجسٹر غائب کر سکتا ہوں، تو آپ نکاح خواہ کو ہی غائب کر سکتے ہو۔ میں نے رئیس کو پر ملامت نظروں سے دیکھا۔ خود تو نے مشورہ دیا کہ غائب کر دو اس بے گناہ پیش امام اور نکاح خواہ کو۔ ہاں یار، بس یہ غلطی ہوگی مجھ سے، وہ بولا۔ غلطی کہتا ہے تو اسے، یہ گناہ بھی تھا اور جرم بھی۔ یار میں پھنس گیا تھا اس کام میں، انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ملک نے کچھ دن بعد مجھ سے کہا کہ رئیس، میں نے ٹھیک سوچا تھا، اس عورت نے پتہ چلا لیا ہے کہ وہ کون مولوی تھا۔ میں نے کہا کیسے پتہ چلا لیا جی؟ ہم تو بڑی دور سے پکڑ کے لائے تھے اسے۔ اس نے کہا کہ اب جیسے بھی پتہ چلا مگر چل گیا۔ میں نے کہا کہ ملک صاحب پتہ چل گیا تو کیا ہوا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بعد میں نکاح نامے کا وہ رجسٹر اٹھا لایا تھا جس میں آپ کے نکاح نامے کی باقی کاپیاں تھیں، اسے میں نے جلا دیا تھا۔ ملک کہنے لگا یہ بڑا اچھا کیا تو نے، مگر اس مولوی کی گواہی تو ہے نا؟ میں نے کہا گواہی تو عدالت میں ہوتی ہے، آپ کے خلاف کون جا رہا ہے عدالت میں؟ وہ قائل ہو گیا، کہنے لگا ہاں، اس عورت کی مدد صرف عدالت ہی کر سکتی ہے، مگر تو ایسا کر مجھے اس مولوی سے ملوا دے، میں اسے سمجھا دوں گا وہ کسی گواہی کے چکر میں نہ پڑے۔ میں نے کہا ملک صاحب، اس نے کانوں سے ٹھیک سنائی نہیں دیتا، نہ آنکھوں سے صاف نظر آتا ہے، وہ آپ کے خلاف کیا گواہی دے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی بھی نکاح پڑھانے والا کسی دولہا کو بعد میں نہیں پہچان سکتا، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ پھر تو نے اس سے بات کی؟ نہیں یار، مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے سوچا کہ ملک خام خواہ پریشان ہو رہا ہے تو ایسی نوبت کبھی نہیں آ سکتی کہ کشوری ایک نکاح نامے کی خاطر ملک کے خلاف قانون کا سہارا لے اور خود اس کی بیوی ثابت کرنے کے لیے ثبوت کی خاطر کسی اور کی مدد حاصل کرے۔ اب بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے دوبارہ مولوی سے مل کے اسے یہ سمجھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ کبھی ملک خدا بخش مندرال کا نکاح پڑھانے کا اعتراف نہ کرے۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں سمجھا کہ ملک بھی بھول گیا اس بات کو، لیکن ایسا لگتا کہ اس کی بیوی کشوری نے اندر ہی اندر خاموشی سے کوئی چکر چلا رکھا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے مستقبل کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، ان خطرات سے اس کو ایک نکاح نامہ ہی محفوظ رکھ سکتا تھا۔ کل کو ملک اسے نکال باہر کرے تو وہ کیسے دعویٰ کرے گی کہ ملک اس کا شوہر تھا؟ اور ملک جیسے لوگوں سے کچھ بعید نہیں کہ بدظن ہو جائیں یا کوئی دل سے اتر جائے تو 1 منٹ بھی گھر سے بے گھر کر دیں۔ خیر، بات کچھ بھی ہو، ملک نے ایک دن صبح مجھے بلایا اور 10,000 دے کر بولا کہ رئیس، یہ اس مولوی کی بیوہ کو دے۔ میں میری طرف دیکھا، میں تو بھونچا رہ گیا۔ میں نے کہا کون سے مولوی کی بیوہ جی؟ وہ بولا بیوقوفی کی باتیں مت کر، وہی مولوی جس نے میرا نکاح پڑھایا تھا کشوری سے۔ میں نے کہا کیا وہ فوت ہو گیا ہے ملک صاحب؟ وہ بگڑ گیا کہ پاگل پتر، وہ فوت نہ ہوتا تو اس کی بیوی کو میں کیسے بیوہ کہتا؟
اس کے بعد کچھ پوچھنے کی میری ہمت نہیں پڑی۔ میں 10,000 لے گیا تو وہاں لوگ دریاں بچھائے بیٹھے تھے، یعنی اس وقت تک جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا۔ میں نے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ رات مولوی صاحب چنگے بھلے سوئے تھے، صبح نہیں اٹھے۔ بوڑھے آدمی تھے، ڈاکٹر نے یہی کہا کہ سوتے میں ہارٹ فیل ہو گیا۔ ویسے بڑھاپا 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے، بہانہ قضا جیسے چاہے بنا لیں۔ ملک نے مروا دیا اسے، ظاہر ہے، مگر یہ بات اپنی زبان سے کسی نے بھی نہیں کی، کسی کا ادھر دھیان تک نہیں کیا۔ مگر تو خود سوچ، رات کو کسی وقت مولوی صاحب فوت ہوئے، صبح صبح ملک کو کس نے اطلاع دی؟ وہ نہ مولوی صاحب کا رشتہ دار تھا اور نہ کوئی اسے فون کر کے بتا سکتا تھا۔ اسے تو رات کو ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ کرنے والے اپنا کام کرائیں، جو کام میں نہیں کر سکتا تھا وہ ملک نے کسی اور سے کرا رہا ہے۔ میں نے جنازے میں شرکت کی اور اللہ سے دل ہی دل میں بڑی معافی مانگی۔ کسی حد تک اس کی موت کا ذمہ دار میں خود کو بھی سمجھتا تھا۔ قبرستان سے واپسی پر میں نے 10,000 کا وہ بھی مولوی صاحب کی بیوہ کو دے دیے جو ملک نے مجھے انعام دیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کس نے بھجوائے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں نام نہیں بتا سکتا۔ ایک شاگرد تھے مولوی صاحب کے، اس نے شکریہ ادا کر کے خاموشی سے رکھ لیا اور بہت سی دعائیں دیں۔ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی یار کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نہ کبھی ملک نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ کشوری نے۔ اسے بہت بعد میں پتہ چلا کہ مولوی صاحب تو گزر گئے ہیں، ظاہر ہے وہ شک کرنے کے سوا کیا کر سکتی تھی، ان کے مرنے کی عمر تھی، سب نے اسے طبی موت سمجھا۔ میں نے کہا اب کشوری کیا کرے گی؟ کچھ نہیں، بس اس کوٹھی میں رہے گی، گاڑی اس کی، جتنا نقد انعام وہ سب اس کا، جو ملک نے اپنی مرضی سے دیا سب کے وہ مالک قانونی طور پر، مگر جب وہ اپنی مرضی سے لینا چاہتی تھی، یعنی ملک کے نام کا وارث، وہ اسے نہیں مل سکا۔ ملک نے اولاد پیدا کرنے کا خطرہ ہی مول نہیں لیا، کوئی طریقہ اختیار کیا ہوگا ایسے کہ کشوری ماں نہ بن سکے، بیٹا ہوتا یا بیٹی ان کے لیے وراثت کے دعوے دار بن جاتی، مگر اسے اپنے ارادوں میں ناکامی ہوئی۔ اب 2-4 مہینے 10 دن عدت کی قید میں گزاری یا نہیں، یہ اس کی مرضی۔ شادی کو سال ہی ہوا تھا، وہ لوٹ جائے گی اپنی ماڈلنگ اور اداکاری کی طرف، اور خاندان والے اعتراض نہیں کریں گے۔ خاندان میں اس سے کسی تعلق کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ آج میں ملک خدا بخش مندرال کے بڑے بیٹے سے ملا تو میں نے ایک کام اور کیا، میں نے اسے نکاح نامے کی 2 کاپیوں کے بارے میں بتا دیا کہ انہیں خود ملک صاحب نے جلا دیا تھا، باقی 2 میرے پاس محفوظ تھیں، ایک رہتی ہے رجسٹر میں اور دوسری جاتی ہے سرکاری دفتر میں۔ وہ میں نے ملک کے بڑے لڑکے کو پیش کر دی اور بتا دیا کہ اب اس شادی کے داغ محض زبانی ہو گئے۔ چھوٹا ملک بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے شاباش دی، یہ بھی کہا کہ آج سے تم ہمارے ساتھ رہو گے، کشوری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے کہا جناب علی، ساتھ رہنے سے تو معاف کریں، میں شہری آدمی ہوں، گائے میں میرا کیا کام، ویسے آپ کا خادم ہوں، آپ بس اتنی مہربانی کریں کہ مجھے تفتیش کے چکر سے بچا لیں۔ آپ بڑے افسر ہیں اور آپ کے تعلقات بھی ہوں گے بڑے افسروں سے۔ اس نے کہا کہ رئیس تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، جاؤ اب کوئی کام ہو تو آ جانا۔ میں نے کہا یہ بڑی دور اندیشی سے کام لیا تو نے۔ ہاں یار، ایک طرف سے تو مجھے بے فکری ہوئی، امید ہے وہ تجھ پر بھی شک ظاہر نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کیا یہ کام کشوری کرا سکتی ہے؟ اب ایک کون عورت بیوہ ہونا چاہتی ہے؟ رئیس نے کہا جو یہ سمجھتی ہو کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، جسے صدمہ ہو اپنی ناکامی کا، جسے احساس ہو کہ وہ بیوی نہیں داشتہ ہے اور ملک کی قید میں ہے، جو آزادی حاصل کرنا چاہتی ہو اس قید سے۔ ملک کے ہوتے یا ناممکن تھا، وہ جتنا ملک سے لے سکتی تھی لے چکی تھی، اس سے زیادہ کو امید ختم ہو گئی تھی۔ نہ اسے جاگیر کے حصہ ملنے کی توقع رہی اور نہ ملک کی بیوی، نہ اس کے بچے کی ماں بننے کی، وہ صرف بے عزت ہو رہی تھی۔ اب وہ شرفن والی خاندانی عزت نہ صحیح، اپنی پرستاروں والی عزت تو پھر حاصل کر سکتی ہے نا۔ رئیس منہ کھولے بیٹھا رہا۔ تیری بات دل کو لگتی ہے پیارے، ایک ذہین عورت حالات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، کیا پتہ کسی نے اسے یہ پٹی پڑھائی ہو کہ اس وقت شاہ عالم کو مجرم بنانا آسان ہے، اور جس نے پٹی پڑھائی وہ یقیناً اس کوئی رازدار تھا۔ خود کشوری نے اس سے کہا ہوگا کہ میری جان اس عذاب سے چھڑاؤ۔ رئیس نے اقرار میں سر ہلایا۔ کشوری کے پرانے یار بہت ہیں اور ان میں شریف لوگ کم ہوں گے۔ ایک ماڈل اور فلم سٹار کے تعلقات ہر قسم کے لوگوں سے ہوتے ہیں، کسی نے اسی کا دل جیتنے کے لیے اس کی مدد کی، ہاں پھر میرے دشمنوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے، ایک طرف کشوری پر احسان کیا، دوسری طرف مجھے پھنسا دی۔ رئیس سوچ میں پڑ گیا۔ یہ تو پتہ چل سکتا ہے، کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ خود کشوری بتا سکتی ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں پیارے، سچ اگلوانا، اور یہ بات میں ملک کے بڑے بیٹے کو بھی سمجھا سکتا ہوں، اگر وہ بیوقوف نہیں ہے تو اب تک خود سمجھ چکا ہوگا، مگر کشوری سے اعتراف جرم کرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خام خواہ بڑے ملک کی نجی زندگی کے معاملات پبلک میں آئیں گے، ان کی بدنامی ہوگی، کیونکہ پھر کشوری بھی کچھ بول سکتی ہے۔ سب سے اچھی بات کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ ہاں، ملک کا بڑا بیٹا یہ کہہ دے کہ اسے شاہ عالم پر بالکل شک نہیں، شک یہ ہے کہ کسی نے اپنا جرم شاہ عالم کے سر ڈال کے قانون کو گمراہ کرنے کی کوشش کی
اور اصل قاتل بہرحال پکڑے جائیں گے، بس ایسا ہی کچھ بیان پولیس کا بھی ہو۔ پولیس ایسا نہیں کہے، رئیس نے مایوسی سے کہا۔ اگر ملک کا بڑا بیٹا اپنے اثر رسوخ اور تعلقات کو استعمال کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا مگر اس کا کیا تعلق شاہ عالم سے؟ میں نے کہا یار تو اسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک کام کیا، آپ کے خاندان کو رسوائی سے بچایا، ورنہ وہ ماڈل آپ کے خاندان کے بہو ہونے کا دعویٰ کرتی، آپ کی جاگیر بچائی، آپ میرے دوست کو بچا لیں گے پریشانی سے۔ رئیس نے کافی خود غوض فرمانے کے بعد کہا ایسا ہو سکتا ہے، میں کوشش ضرور کروں گا، ابھی تو جانا ہے ہمیں۔ کہاں جانا ہے اس وقت؟ یار وہ میک اپ کرنے والے یہاں نہیں آ سکتا تو پھر یہی ایک صورت رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی صورت کے ساتھ اس کے پاس چلے جائیں اور وہ ہماری صورت بدل دے رات بھر میں۔ رئیس نے اس سے فون پر بات کی اور اپنی تجویز اس کے سامنے رکھی تو اس نے رات 12 بجے کا وقت دیا۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کے 11 بجے کے بعد ہی گھر پہنچتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے گھر پر ملنے کے 2 ہی ٹائم ہیں، رات کے 12 بجے یا پھر دوپہر کے 12 بجے، کہ اس سے پہلے وہ سوتا رہتا ہے۔ ابھی صرف 9 بجے تھے۔ رئیس نے تجویز پیش کی چل تو یہاں آرام کر، میں واپسی پہ کھانا بھی لیتا ہوں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، واپسی کا کیا مطلب؟ اور کہاں جانا ہے تجھے؟ تو نہیں بیٹھ سکتا آرام سے؟ اس نے چٹکی بجائی، قسم اللہ کی میں یوں گیا اور یوں آیا۔ تو ٹی وی دیکھ ورنہ پیارے، ایسی جلویں دار فلمیں پڑی ہیں دل بہلانے کے لیے۔ میں نے کہا میں چلوں گا تیرے ساتھ، ابے بات کو سمجھا کر، بچے ہر جگہ نہیں جاتے بڑوں کے۔ وہ اپنی بدستی دکھانے لگا، یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اپنا، پرائیویٹ کے بچے صاف کہنا کہ کہاں جا رہا ہے ربڑی کھانے اس 2.5 من کی پوری سے نے۔ وہ چھینپ کر ہنسا، دیکھنا یار آخر یہ شوق ہے، اس کی ناراضگی بھی ادا۔ اپنے یاروں کی خاطر ہم نے ایک جھانپڑ مار دیا تھا اور ایک اور جھانپڑ مار کے منا لیں گے سالی کو۔ میں نے کہا اچھا پھر تو مجھے چھوڑ دے فرید عباسی کے گھر میں، اس سے اپنے پرائیویٹ معاملات ڈسکس کر لوں گا۔ تجھے اس صحافن کی بالکل فکر نہیں سالے، جو صرف تجھ پہ مرتی ہے اور مر رہی ہے وہاں پاگل خانے میں۔ وہ خفا ہو کے بولا۔ میں نے رئیس نے بتایا کہ میری شبنم سے بات ہو چکی ہے، وہ ٹھیک ہے اور ممکن ہے آج چلی جائے گی آزاد صاحب کے پاس۔ یار اپنا تو دماغ خراب ہونے لگتا ہے یہ سوچ کے کہ اس لڑکی کا آخر کیا انجام ہوگا۔ شاہ عالم میرا پھر بچھڑ گیا، اب پھر ملا ہے بڑی مشکل سے اور پھر بچھڑ جاتا ہے۔ ابھی صرف پاگل ہوئی ہے، وہ اگلی بار ضرور مر جائے۔ میں نے کہا نہیں، وہ زندہ رہے گی تو دیکھ لینا، جب کسی کی موت کا یقین آ جائے تو صبر بھی آ جاتا ہے۔ مگر تو نے اسے صرف روح پوشی کا کہا ہے، روح پوشی تو مہلت ہے، اس عرصے میں حالات کا کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ ضرورت پڑی تو شاہ عالم کو سچ مچ مار دیں گے، جیسے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ مرا نہیں ہے، ایسے ہی یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اب وہ مر گیا ہے۔ ناصر عظیم کی زندگی کے لیے شاہ عالم کی موت ناگزیر ہو گئی۔ وہ بدستور نفی میں سر ہلاتا رہا تو اپنی زندگی سے نہیں دوسروں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے الو کے پٹھے، کبھی مرنا کبھی جینا۔ میں نے کہا زندگی اسی کا نام ہے رئیس، بقول شاعر زندگی نام ہے معمر کے جیے جانے کا۔ دیکھ لے ایک تیری جان کو کتنے لوگ رو رہے ہیں، ناصر عظیم کو اپنا سمجھنے والے بھی رو رہے ہیں اور شاہ عالم کو چھانے والے بھی۔ تجھے رونے والے کیا کم ہیں؟ ہمارے علاوہ کم سے کم 1 درجن سابقہ منگیترے ہیں، کتنا خوش قسمت ہے تو۔ اگر پہلی سے ہی شادی کر لیتا تو تیری آج 7 اولادیں ہوتی، 1.5 فٹ سے 1.5 گز کے درمیان۔ یہ جو بعد میں تجھے ملی ہیں جلیبی اور برفی، رس ملائی اور بالو شاہی، ان سب کے مزے کیسے چکھتا تو؟ کیا پتا آج ربڑی ملی ہے تو کل رسگلہ مل جائے۔ وہ ہنس پڑا، ایسا مت کیا یار، یہ بالکل آخری ہے۔ بس میں نے ہی غصے میں زیادتی کی ورنہ پوری امید تھی۔ میں نے کہا ہاں مجھے بھی امید ہی نظر آتی ہے، اب چل ہم اس پر پیچ خفیہ راستے سے باہر نکلیں۔ میں نے گاڑی کو ریورس کر کے باہر نکالا۔ رئیس شٹر گرا کے تالا لگا ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے کالے برقع والی عورت تیزی سے میری طرف آئی۔ معلوم نہیں وہ کب وہاں سے کھڑی تھی۔ وہ دبلی پتلی اور چھوٹی سی عورت تھی جس کے چہرے کی جھلک تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نقاب کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ رئیس سے پہلے اس سے میں نے دیکھا، اس کا ارادہ گاڑی کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھنے کا تھا۔ کسی نامعلوم خطرے کو محسوس کرتے ہی میں نے ریوالور نکال لیا۔ کون ہو تم؟ رک جاؤ، میں نے کہا۔ دوسری طرف سے رئیس نے کہا یار کون ہے یہ بلا؟ مجھ پر حیرت سے بجلی سی گر پڑی جب کھڑکی میں منہ ڈالا کہ عورت نے نقاب اٹھایا کہ مجھے اس کے چہرے پر دونوں طرف پھیلی ہوئی 1 فٹ کی مچھیں نظر آئیں۔ صاحب جی یہ ہم ہوتی ہے، برقع میں سے خاتون نے سرگوشی کی، آپ گولی مت مارتی۔ رئیس نے کہا ابے تو اس سولیے میں سالے یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تیس مار خان پیچھے بیٹھ گیا۔ ڈرامہ نہیں، ہم مجبور ہوتی ہے صاحب، بہت پریشان ہوتی ہے، ادھر آپ کا انتظار کرتی ہے۔ رئیس میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا ادھر کا رخ بھی نہیں کرنا۔ تیس مار خان نے اپنا برقع اتار کے سیٹ پر رکھ دیا۔ ہم پیچھے کا رخ کرتی صاحب جی، آپ سامنے کا رخ بولتی، ہم نے ہنستے ہنستے کہا۔
یہ تو بہت برا ہوا کہ تم مرد سے عورت بن گئے، پہلے تمہیں 4 فٹ کی دلہن نہیں ملتی تھی، اب 4.5 فٹ کا دولہا کہاں سے ملے گا؟ اس نے میری بات کا سخت برا مانا۔ آپ کیسی بولتی؟ ہم مرد ہوتی ہے صاحب، اصلی ہم 30 مار خان ہوتی ہے، آپ ہمارا موچ دیکھتی۔ ابے تو پھر کیا مجبوری تھی، کیا پریشانی تھی تجھے؟ رئیس نے بھنا کے کہا۔ اس نے جواب میں ایک جذباتی تقریر کی، صاحب ہم آپ کو چھوڑ کے جاتی، ہم کو زاروں قطار شرم آتی، ہم آپ کا نمک کھاتی۔ رئیس نے اس کی مونچھیں ہلائیں۔ ابے صرف نمک کی بات کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا؟ کتنی گالیاں کھائیں اور کتنا دماغ کھایا؟ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ ہمارا فرض ہوتی صاحب، آپ کے واسطے اپنی جان قربان کرتی، ہمارا ضمیر بہت لعنت کرتی، ہم کو بزدل بولتی، نمک حرام بولتی، اس لیے ہم واپس آتی اور اپنا ڈیوٹی کرتی۔ رئیس نے کہا، ابے پھر سوچ لے، اپن تو خیر جائیں گے پیارے کنوارے ہی، تیرے ارمانوں کا جنازہ بھی اٹھ جائے گا۔ بڑا شوق تھا تجھے قدم میں عالم چناح کی برابری کرنے کا، اس کی ٹانگ کے برابر تو خیر ہو گیا تھا، اور یہ مجھیں ایک دن یہ پھیل کے تیرے بازوؤں سے لمبی ہو جاتی، تیری ساری محنت خاک میں مل جائے گی۔ لیکن ان باتوں سے 30 مار خان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوئی اور اس کی جان ساری کے جذبے میں کمی نہیں ہوا۔ ہم آپ کے ساتھ جاتی ہر جگہ، ہاتھ میں بندوق اٹھاتی، سر سے کفن باندھتی۔ رئیس ہنسنے لگا، ہر جگہ کیسے جا سکتے ہیں تم؟ ابھی میں جاؤں گا باتھ روم یا گھر والی کے پاس، کیا وہاں بھی بندوق لی اور سر سے کفن باندھے موجود رہے گا؟ میں نے کہا، یہ برقع پہننے کا خیال کیسے آیا تمہیں؟ اس کا برقع ہے، ہم چرا کے لاتی صاحب، اپنا ایک دوست کا گھر جاتی، اس کا 2 بیوی ہوتی، چھوٹا بیوی لمبا ہوتی، بڑا بیوی کا برقع لاتی، اپنا شکل چھپاتی اور کلاشنکوف چھپا کے آتی۔ اس نے بڑی سادگی سے بتایا۔ مجھے اور رئیس کو بہت ہنسی آئی، مگر 30 مار خان نے برا نہیں مانا۔ فرید عباسی کے گھر پہنچ کے میں اتر گیا۔ میری جگہ ڈرائیونگ کے فرائض 30 مار خان نے سنبھال لیے۔ سیٹ کو اس نے اپنے 4.5 فٹ کے قد کے مطابق آگے کر لیا۔ میں نے کہا، ویری گڈ، میں تو سمجھتا کہ تم صرف گن مین ہو۔ رئیس نے اسے طرفی نظروں سے دیکھا۔ قسم اللہ کی یار، بڑے گن ہیں اس ایک بندے کی ذات میں، ہم نے ایسے ہی نہیں رکھ لیا تھا اسے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ پورا خانسامہ بھی ہے، سب کچھ پکا سکتا ہے۔ 30 مار خان نے دانت نکال کے عاجزی سے کہا، وہ جناب علی، ہم ڈانسر ہوتی، سنگر ہوتی۔ رئیس 2 گھنٹے میں واپسی کا کہہ کے چلا گیا تو میں نے کال بیل بجائی۔ فرید عباسی نے گیٹ کھولا اور مجھے دیکھ کے خوش ہوا۔ بڑا اچھا کیا تم آ گئے، رکشی بھی یاد کر رہی تھی تمہیں، اس نے بتایا تھا کہ صبح تم آئے تھے مجھ سے ملنے۔ میں نے کہا، غلط، ہم ناشتہ کرنے آئے تھے اور اس وقت بھی میں کھانا کھانے آیا ہوں۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ اس کی ماں بیڈ پر نیم دراز ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ رکشی ایک کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے کیرم بورڈ تھا اور دوسری کرسی خالی تھی۔ میرے آنے سے پہلے ان کا گیم جاری تھا۔ میں نے فرید کی ماں کو سلام کیا اور انہوں نے عادت کے مطابق کہا، جیتے رہو۔ پھر فرید اور رکشی کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ کیا